بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر تمام لوگوں کو ویلکم۔ لیکچرر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایک بار پھر اشتہار جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس میں فیمیل کے لیے سیٹیں ہیں۔ کل سیٹیں جو ہیں وہ ہیں 98، جس میں اردو کی فیمیل کی جو سیٹیں ہیں ان کی تعداد 9 ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو کہ کچھ عرصہ پہلے اس چینل پر ہم نے شروع کیا تھا، جب لیکچر اردو FPSC کا جو ایڈ آیا تھا، اس میں 5 سیٹیں جو ہیں وہ میل کی تھیں، جن کے عنقریب جو ہیں وہ انٹرویو ہونے والے ہیں۔ اور اب پھر جو ہے دوبارہ سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سیٹوں کا اعلان کیا ہے، تو اس کی تیاری کے حوالے سے اس چینل پر مزید جو ہیں ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو وہ لوگ جو ابھی نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز میں آپ کو تمام وہ سوالات جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سلیبس کے مطابق ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے درست جوابات بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ یہ سوالات جو ہیں یہ ماڈل پیپر کی طرز پر ہیں، اور یہ ماڈل پیپر جو ہیں یہ اسپیشل FPSC لیکچر اردو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سیٹوں کے بارے میں، تو ابھی ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ سیٹیں آئیں گی تو آپ کو جو ہے وہ اطلاع پہنچ بھی جائے گی، اور آپ کو جو ہے اس چینل کے تھرو آپ کو بتا بھی دیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ماڈل پیپر میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آج کے ماڈل پیپر میں، جو کہ اسپیشلی طور پہ لیکچر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سلیبس کو مد نظر رکھ کر جو ہے بنایا گیا ہے، اس کا جو پہلا سوال ہے وہ کچھ یوں ہے۔ محاورہ ہے ہیرے کی کنی کھانا۔ اس کے نیچے 4 آپشن موجود ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلا اس کا جو آپشن ہے خودکشی کرنا، دوسرا بھاگ جانا، تیسرا ہیروں کی تلاش کرنا، اور چوتھا جو ہے وہ ہے اجنبی بن جانا۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی خودکشی کرنا۔ دوسرا سوال دیکھیے گا۔ دوسرا سوال ہے، یہ بھی محاورہ ہے، ہونس کا کھا جانا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نظر بد کا اثر ہونا، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال، ہوا کو گرہ دینا کا مفہوم واضح کریں۔ نیچے 4 آپشن ہیں، نہایت مشکل کام کرنا، فضول کام کرنا، گھٹیا کام کرنا، یا نیچا دکھانا۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا نہایت مشکل کام کرنا۔ اسی طرح چوتھا سوال دیکھیے گا، یہ بھی محاورہ ہے، ہوا مٹھی میں بند کرنا کا معنی بتائیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی بے فائدہ کام کرنا۔ پانچواں سوال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، محاورہ ہے ہرے میں آنکھیں ہونا کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی فضول خرچی کرنا۔ چھٹا سوال دیکھیے گا۔ چھٹا سوال جو ہے یہ بھی محاورہ ہی ہے، ہاتھ زیر زنخ نہ رہنا سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی سوچ میں مبتلا رہنا۔ ساتواں سوال ملاحظہ کیجیے گا۔ ساتواں سوال بھی محاورہ ہی ہے، نیل بگڑنا کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی کم بختی کا آنا۔ اسی طرح سوال نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ بھی محاورہ ہے، نوکے زباں ہونا کا معنی بتائیں۔ اور نیچے 4 آپشن ہیں،
جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی زبانی یاد ہونا۔ نامہ سوال محاورہ ہی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے: نگاہ اچکی ہونا کا مطلب ہوتا ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں: بری نظر رکھنا، بلند خیال ہونا، پریشان ہونا، دولت مند ہونا۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی بلند خیال ہونا۔ 10واں سوال دیکھیے گا، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی محاورہ ہی ہے۔ نمدہ بندھ جانا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کے درست جواب کی بات کریں تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی مفلس ہو جانا۔ 11واں سوال ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کچھ یوں ہے، یعنی زبان شناسی کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن: عبد الودود بیگ، ایڈورڈ سعید، فتح محمد ملک یا ریاض احمد، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی عبد الودود بیگ۔ 12واں سوال دیکھیے گا کہ مشہور نظم حسن کوزہ گر کس کی تخلیق ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی نون میم راشد۔ 13واں سوال کچھ یوں ہے کہ نظم مسجد قوت الاسلام کس کی تخلیق ہے؟ نیچے 4 آپشن: نون میم راشد، علامہ اقبال، ادا جعفری یا جگن ناتھ آزاد۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی علامہ اقبال۔ اسی طرح 14واں سوال ہے کہ مشہور کتاب میر تقی میر کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا عبادت بریلوی۔ 15واں سوال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ یوں ہے کہ لہو کے پھول کس کا مشہور ناول ہے؟ نیچے 4 آپشن بھی موجود ہیں: دیویندر ستیارتھی، حیات اللہ انصاری، پریم چند یا پھر انتظار حسین۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی حیات اللہ انصاری کا یہ ناول ہے۔ 16واں سوال ملاحظہ کیجیے، ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی عبد الحی۔ اسی طرح 17واں سوال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ عصمت چغتائی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور ان میں جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی کلیاں۔ اسی طرح 18واں سوال آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 18واں سوال کچھ یوں ہے کہ غالب ایک مطالعہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ نیچے 4 آپشن، یعنی ممتاز حسین، احتشام حسین، سید عبداللہ یا پھر مسعود حسن رضوی۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ممتاز حسین کی ہے۔ مزید سوال دیکھیے گا، جو کہ ہمارے پاس اگلا جو سوال ہے وہ ہے 19واں سوال، اور 19واں سوال کچھ یوں ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، آثار ابوالکلام آزاد کس کی مشہور کتاب ہے؟ اور اگر ہم اس کے درست جواب کی بات کریں تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے قاضی عبدالغفار، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 20 ہے، اور یہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اسم ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں: 3، 4، 6 یا 7، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی اسم ضمیر کی 7 اقسام ہوتی ہیں۔ 21واں سوال دیکھیے گا کہ مصدر کی اقسام معنی کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ اور اگر ہم اس کے درست جواب کی بات کریں تو وہ الف آپشن ہے، یعنی مصدر کی اقسام معنی کے لحاظ سے 2 ہیں۔ 22واں سوال دیکھیے گا، وہ ضمیر جو غیر متعین اشیاء یا اشخاص کو ظاہر کرے
کہلاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: ضمیر انکاری، ضمیر تنکیری، ضمیر اقراری یا پھر ضمیر موصولہ۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی ضمیر تنکیری۔ 23واں سوال ملاحظہ کیجیے کہ ضمیر استفہامیہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی ضمیر استفہامیہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ 24واں سوال ملاحظہ کیجیے کہ فعل کی اقسام بلحاظ فاعل کتنی ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی فعل کی اقسام بلحاظ فاعل 2 ہوتی ہیں۔ 25واں سوال ملاحظہ کیجیے، بہار ہند لغت کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی یہ لغت جو ہے یہ امیر مینائی کی ہے۔ اسی طرح 26واں سوال، اس میں بھی ایک لغت جو ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ چراغ ہدایت لغت کے خالق کون ہیں، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی خان آرزو۔ 27واں سوال دیکھیے گا، جاوید نامہ اور پیام مشرق کا جرمن زبان میں کس نے ترجمہ کیا؟ نیچے 4 آپشن ہیں: این میری شمل، ای میریوچ، ڈاکٹر گل کرسٹ یا ڈاکٹر بوسانی۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا این میری شمل، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح اگلے سوال دیکھیے گا، جو کہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 28۔ وہ ایک شعر ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، کس کتاب میں شامل ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: مسدس حالی، دیوان حالی، دیوان غالب یا پھر بانگ درا۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی مسدس حالی۔ 29واں سوال ملاحظہ کیجیے، اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی کتاب ہے، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ 30واں سوال دیکھیے گا، غالب اور اقبال کس کی کتاب ہے، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ نذیر صدیقی کی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 31 جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے گا۔ سوال نمبر 31 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کی کس کتاب میں شامل ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی یہ نظم جو ہے وہ ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ اسی طرح جو اگلا سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے سوال نمبر 32۔ ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض اقبال کی یہ نظم ان کے کس مجموعے میں شامل ہے، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ارمغان حجاز، یعنی دال آپشن۔ یہ یہاں پہ ارمغان ہونا تھا، یہاں پہ غلطی سے بے جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تو درست جواب جو ہے وہ دال آپشن ہے۔ 33واں سوال دیکھیے گا، اقبال کی نظم بلال کس ہیئت میں لکھی گئی ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی یہ نظم جو ہے یہ مثنوی کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 34 دیکھیے گا کہ اقبال نے اپنی کتاب علم الاقتصاد کس کے کہنے پر لکھی، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی آرنلڈ۔ 35واں سوال دیکھیں کہ مسدس کی ہیئت میں پہلا مرثیہ کس نے لکھا؟ نیچے 4 آپشن ہیں: سودا، میر انیس، مرزا دبیر یا میر ضمیر، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی سودا۔ 36واں سوال دیکھیں، ارے اوئے
او کون سے حروف کہلاتے ہیں، اور یہ جو حروف ہیں وہ حروف ندا ہوتے ہیں، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اسی طرح اگلے سوال ملاحظہ کیجئے، جس میں جو 37 نمبر پہ سوال آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مشہور تنقیدی کتاب اندازے کے خالق کون ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا فراق گورکھپوری، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 38واں سوال دیکھیے گا، مناجات بیوہ کس کی تخلیق ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی حالی کی یہ کتاب ہے، حالی کی یہ نظم ہے۔ 39واں سوال دیکھیے گا کہ ادب برائے زندگی کا نعرہ کس تحریک نے لگایا، اور نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور ان میں جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی ترقی پسند تحریک۔ آج کی ویڈیو کا 40واں اور آخری سوال ملاحظہ کیجئے، وہ کچھ یوں ہے کہ کتاب ہے شعری لسانیات، کتاب کس کی ہے؟ نیچے 4 آپشن جو ہے وہ دیے گئے ہیں، انیس ناگی، گوپی چند نارنگ، جمیل جالبی یا پھر حسن عسکری۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی انیس ناگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے جو ہے چینل سے جڑے رہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔